السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شعیب رضوی لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے اپنے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس فیصلے سے کرپٹ اور نااہل سیاستدان پھر اس ملک پہ مسلط ہو سکتے ہیں؟ شعیب رضوی صاحب، یہ تو آپ نے بالکل اس طرح کی بات کی ہے جیسے اپنا تھوکا چاٹنے والی بات۔ تو آپ نے یہ جملہ نہیں آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے اپنے ہی فیصلے کو کالعدم۔ اچھا، جو بیسیکلی سوال ہے آپ کا کہ کیا اس فیصلے سے کرپٹ اور نااہل سیاستدان پھر اس ملک پہ مسلط ہو سکتے ہیں؟ تو شعیب صاحب، اس وقت بھی ہیں، ماضی میں بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے، اور یہ تب تک یہ ملک کرپٹ اور نااہل سیاستدانوں کے ڈسپوزل پہ رہے گا۔ یہ ٹھگوں، بدماشوں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے ڈسپوزل پہ رہے گا۔ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں۔ 2-3 ٹرم سے مجھے نفرت ہے۔ ایک کہتی سیاست، یہ سیاست ہے، گنڈا گردی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے۔ سیاستدان، یہ سیاستدان ہے، چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان۔ میں آج اپنے پروگرام پہ ایک بات کر کے ہٹاؤں کہ مجھے کوئی ایک بات سمجھا دے یار، 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی، میرے بات کرتے کرتے اور 2-4 لاکھ بڑھ گئے ہوں گے، مجھے ایک بات سمجھائیں آپ۔ پاکستان کا ہر شہری یا آئین کی کیا اس کے بارے میں بات کروں، بےہودہ چیتھڑے، اس کو چیتھڑا ضیاء الحق نے کہا کے مطابق شہری برابر ہیں، فلانا ایٹم ہے، بکواس، ٹوٹل ڈھونگ۔ مجھے ایک بات بتائیں، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے بچے کیا نہیں کر لیتے زندگی میں؟ مجھے یہ بتا دیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، آئی ٹی میں بڑا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ، جج بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، ٹاپ کے جرنلسٹ بن جاتے ہیں، خوبصورت سنگر بن جاتے ہیں، خوبصورت شاعر، خوبصورت ادیب۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنی اس ملک کی لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس ہے، کیا تقریباً اتنا ہی بچہ ان طبقات کی نمائندگی کے لیے اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مخصوص بدماش ہیں یار۔ میں 33 سال ہو گئے، میرے اتنے مجموعے کالمز کے، تھیم میرا ایک ہی رہا، پوری زندگی برباد کر دی، کوئی گلا نہیں۔ ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، جہنم میں گیا سارا کچھ، آئی ڈونٹ کیئر۔ بٹ میں نے اپنی زندگی کا صحافتی بڑا میجر صاحب، یعنی کالم نگاری سے لے کے آج کے دن تک میں یہ ایک بات پوچھ رہا ہوں، کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کون ہیں یہ ہم وطن میرے، کس طرح کے لوگ ہیں؟ میے دینارے کو کی ہے تم؟ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام صرف ایک ہے، یاد رکھنا۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، نان بلیور ہو، وہ بھی ایگری کرے گا۔ کیا پوری دنیا میں اس وقت بھی، یہاں بجے 8 بجے، تقریباً 8 بجنے میں 10 منٹ ہے، اس وقت بھی دنیا میں جانے کہاں کہاں اذان دی جا رہی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک سورج چاند رہے گا۔ کیسے لوگ ہیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ آج فیصلے کرپٹ اور نااہل، بالکل کرپٹ اور نااہل لانے والے کالم ہیں، اور آپ تھوکیں بھی نہ۔ اگر تھوڑی سی غیرت ہو اپنی نسلوں سے، اپنے ملک سے،
عقل کے ساتھ محبت ہوتی ہے بعض اوقات پاگل پن کی طرح، عقل کے ساتھ بندہ ان پہ تھوکے بھی نہ. بھائی میں عوام کی بات کر رہا ہوں تو اس ملک کا 95% سے زیادہ ہو، لے آتے ہو ان کو اٹھا کے، تو یہی رہے گا منظر، تبدیل نہیں ہوگا جب تک رویے، سوچ اور ان کے نتیجے میں نظام تبدیل نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو جائے، آپ تو حیات نہلی وغیرہ کی بات کر رہے ہو، یہ تو ویسے ہی ایکسپیکٹڈ تھا. یہ جڑا کہندا ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، آ گیا اپنا منہ چک کے 19 سال بعد، کیوں؟ وہ تو ہونا تھا، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ فیصلہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ حیات نہلی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. وہ کون لوگ ہیں اور کون ان کو ووٹ دے گا؟ خیر ان کو بھی ماؤں نے جنا ہوگا، ان کے بھی دماغ کام کرتے ہیں. چند بینیفیشریز کے علاوہ ان کو کون ووٹ دے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے. جو ان کے تو پھیلی ہیں، جو ان کے چھچڑوں ہڈیوں بوٹیوں پہ چلتے ہیں، ان کے علاوہ کون 4 دفعہ کے ڈسے ہوئے یار. حضور کا تو حکم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. اب آپ کر رہے ہو تو کرتے رہو. نیکسٹ ہیں جی ثاقب محمود، رہتے ہیں انگلینڈ میں، تعلق ہے ان کا کراچی سے. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے الیکشن ملتوی کرنے کی فرمائش کی حمایت کر دی ہے. فرمائش کس بات کی بھائی؟ وہ تو زور لگا رہے ہیں. میں اسی پروگرام میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، ان کا تو کہنا ہے کہ الیکشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے ماحول بھی دیں، اور میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ماحول کے بعد وہ کہیں گے اس کے لیے ہمیں ووٹ بھی لے کے دیں. یہ اب دوسری طرف نون لیگ کی قیادت بھی خاموش ہے، تو ان کے پلے کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں اگر غلط، مجھ پہ لعنت، سیدھی صاف. اگر میجارٹی یہ بات کر رہی ہے اور کوئی یہ بنون لیگ شون لیگ یہ کیا، یہ ایوری بڈی نوز. مطلب میں کوئی دور کی کوڑی نہیں لا رہا، میں کوئی عقل کی بات نہیں کر رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں جانتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 8 بجے شام ختم، تو یہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ بقول ان کے انہاں دی گل ہو گئی ہے، پر انہاں دی گل مکنی کس طرح؟ یہ جدو مکے گی تانوں یاد کراواں گا. اے ویڈیو میں خبر نو کہاں گا کہ ذرا پتر دوبارہ چلا. یہ اٹ از ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری ویری ٹریجک اینڈ. کیونکہ دیکھو وہ ساحر کا ایک ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. یزید کے خاندان کا حشر دیکھا تھا پھر. ایباسائڈز نے لاشیں قبروں سے نکال کے ٹانگ دی تھی ان کی. سو بہرحال چلیں اینڈ پہ ہیں جی ہمارے دوست الہ آباد انڈیا سے. میں نے انڈیا دیکھا ہے 2-3 بار، الہ آباد نہیں دیکھا. اللہ کرے میری زندگی میں نارملائزیشن ہو، میں رج کے ہندوستان کی سیر کروں، کیونکہ کئی شہروں کے ساتھ کبھی زندگی میں دیکھے نہیں، لیکن بڑی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. بہرحال دنیش چوہان ہیں، ہمارے بھی بہت سے دوست چوہان ہیں، آپ بھی ہمارے دوست ہیں. وہ چوہان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں 25 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں اور آپ کو باقاعدگی سے سنتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سیاست خراب ہوئی، اسی طرح صحافت کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. آج کی صحافت فیکٹ کی بجائے پروپیگنڈا کی بنیاد پہ چل رہی ہے. ٹاؤٹ صحافی یا صحافت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی دیکھتا ہوں دنیش چوہان صاحب، جیسے آپ دیکھتے ہیں. آپ کے سوال سے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ، ایک صحافی کے طور پہ آپ آج کے صحافیوں اور صحافت بالکل یہی کچرا، گندگی، غلاظت کا ڈھیر، موقع پرست، چھوٹے چھوٹے سرکاری، لیکن اس میں حرام زیادہ ہوتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے میں ہمارے یہاں وہ رواج ہے پی ٹی وی میں گھس جاؤں، میں اس میں وہ پیمرا میں گھس جاؤں، میں اکیڈمی آف لیٹرز کا چیئرمین. بہت پیٹی.
یعنی ان کو, یا میں سینٹ میں گھس جاؤں. مجھے ایک زمانے میں, اللہ ان کو صحت زندگی دے, الطاف حسین ایم کیو ایم والے, وہ بڑا انہوں نے مجھے زور لگایا سینٹ میں. میں نے کہا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, میرا ٹائپ نہیں ہے. ہر کام کے لیے ایک خاص مزاج چاہیے ہوتا ہے. میں نے کہا جی میں نہیں یہ کر سکتا. اچھا, تو یہ دیہڑی دار ہیں بیسیکلی. ہمارے زمانے میں تو اور طرح کا, اب آپ کا ماشاءاللہ 25 سال کا ہے تو میرا 45 سال کا ہے. آئی ایم اے لٹل اوور 70. تو اگر آپ کو جتنی کراہت محسوس ہو رہی ہے, جتنی آپ کو دکھ ہو رہا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. یہاں میں آخر پہ ایک بڑے بھائی کے طور پہ, چونکہ میری ایج آپ سے تقریباً دگنی ہے, آپ کا تو 25 سال ہے, تو میرا 45 سال کے قریب بنتا ہے. میں آپ کو چوہان صاحب ایک بات عرض کروں, ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو اس میں یہ بڑا ضرب المثل بنا ہوا ہے پاکستان میں. میرا یہ بڑا پرانا جملہ ہے, بلکہ کسی کالم کا جملہ ہے, کہ جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. اس میں اکانومی یہ نہیں کہ اکانومی والے مر گئے یا بزنس کلاس ہو تو جو فرسٹ کلاس تھی وہ بچ گئی. نو, جہاز کا کریش ہوتا ہے جب, اللہ معاف کرے, پھر وہ نہیں دیکھتا. بڑی خوبصورت بات ہے. بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں, اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں. تباہی, بربادی اور زوال, یہ پھر بچہ بوڑھا نہیں دیکھتا, یہ پھر معصوم اور مجرم یہ نہیں دیکھتا. تو ہم جیسے بد نصیب معاشروں میں, اور یہ دنیا ایسے ہی ہے, یہ جو اب غزہ میں ہو رہا ہے, میرا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوتا, میرا دل دکھتا. میں چند دن پہلے ٹی وی میں ڈرتا ہوں, میں اوائڈ کرتا ہوں. میں اتنا کمزور دل آدمی ہوں کہ اگر کوئی مووی دیکھ رہا ہوں یا فلانا, اس میں کوئی اس طرح کا کوئی غلط سین میں اینٹیسپیٹ کر لوں نا, اگر میں کہتا ہوں بند کر دوں. فلم میں, ڈرامے میں دیکھنے کی سکت نہیں ہے. تو میں نے ایک ہی پروگرام ہے, کو ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, 2 انتہائی معصوم بچے انہوں نے دکھایا ٹی وی پہ, غزہ کی. بابا بابا پکار ہے. بابا کہتے ہیں باپ کو, ابا کو, پتا جی کو. چوہان صاحب, اتفاق ہے کہ میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ڈیڈی اور فلانا پھلنا اس طرح کا میں نے رواج نہیں رکھا ہوں. تو میں کس کی قسم کھاؤں, مجھے یوں لگا میرے بچے مجھے بلا رہے ہیں. اب میں یہاں لاہور میں PCSIR فیز 2 میں بیٹھا, ایک بے بس آدمی, ایک بچی تھی, ایک بچہ تھا, اور بہت چھوٹے, زخمی, صرف 2 لفظ بول رہے تھے. سو یہی صورتحال ہے. تھینک یو ویری مچ.